خوش آمدید۔ آج ہم ایک دلچسپ اور سبق آموز کہانی پر بات کریں گے، جیف کپوف کی، جن کی خواہش اور دھوکہ دہی نے انہیں $1 ارب کی پونزی اسکیم کے ماسٹر مائنڈ بنا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کپوف نے اپنے سفر کا آغاز ایک مشکل زندگی سے کیا اور آخرکار اس کی چمک دمک نے انہیں کسی بڑے دھوکے میں ڈال دیا۔ Northern California couple pleading guilty to a massive Ponzi scheme. Prosecutors say Jeff and Paulette Karpoff defrauded investors out of $1 billion. جیف کپوف کا تعلق کیلیفورنیا سے تھا، ایک ایسے علاقہ جو غربت اور جرائم سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی ابتدائی زندگی میں مشکلات، نشے اور چھوٹے موٹے جرائم شامل تھے، جو ان کے مستقبل کی زندگی کے لیے ایک مشکل بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ مشکل حالات کے باوجود کپوف نے اپنے ہائی اسکول کی محبت پی ٹی سے شادی کی اور ایک لینڈ روور مرمت کی دکان کھولی، لیکن 2007 تک کاروبار بند ہو گیا۔ مقروض ہونے کے بعد کپوف نے دوبارہ منشیات فروشی کی طرف رجوع کیا، لیکن انہیں ایک سولر پینل سیلز مین کی ملازمت ملی۔ یہاں پر انہوں نے ایک موقع دیکھا، پورٹیبل سولر جنریٹرز۔ انجینئرنگ میں کوئی باضابطہ تعلیم نہ ہونے کے باوجود کپوف نے اپنے خیال کو ایک حقیقت میں بدل دیا اور 2008 میں ڈی سی سولر کی بنیاد رکھی۔ ڈی سی سولر کی منفرد ڈیزائن، ایک ٹریلر پر نصب پورٹیبل سولر جنریٹر نے توجہ حاصل کی، خاص طور پر ہالی ووڈ فلمی سیٹوں سے۔ کمپنی نے تیزی سے مقبولیت حاصل کی اور اعلیٰ پروفائل کلائنٹس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ 2005 میں رینیویبل انرجی کی سرمایہ کاری کے لیے نئے ٹیکس فوائد متعارف ہوئے، جس نے کھیل کو تبدیل کر دیا۔ اس نے ڈی سی سولر کو پرکشش ڈیلز پیش کرنے کی اجازت دی۔ سرمایہ کاروں کو صرف 30% پیشگی ادا کرنا تھا اور انہیں کرائے کے معاہدوں کے ذریعے اہم منافعوں کا وعدہ کیا گیا، لیکن کپوف کی کامیابی کمزور بنیادوں پر تھی۔ 2011 تک شرون ولیمز کے ساتھ ایک بڑا معاہدے نے سرمایہ کاری کے لیے دروازے کھول دیے، لیکن کپوف نے جعلی دستاویزات استعمال کر کے طلب کو بڑھاوا دیا اور سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔ جنریٹرز اکثر ناکام ہو جاتے، فلمی سیٹوں پر بجلی کی بندش کا باعث بنتے۔ ان مسائل کے باوجود کپوف کی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے، $1.3 ملین کا گھر خریدا اور دھوکہ دہی کی کامیابی کا لطف اٹھایا۔ مالی مشکلات کے ساتھ کپوف نے ایک روایتی پونزی اسکیم کی طرف رجوع کیا، نئے سرمایہ کاروں کے فنڈز کو پرانے سرمایہ کاروں کو ادائیگی کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ اس نے جعلی کرایوں کے معاہدے بنائے اور اکاؤنٹس ریکارڈز کو بھی بگاڑا تاکہ کامیابی کا تاثر برقرار رہے۔ 2018 میں اسکیم کا بھید کھل گیا۔ IRS نے ڈی سی سولر کی سرگرمیوں کی تحقیقات شروع کی اور انٹرنل وسل بلوئرز نے حکام کو خبردار کیا۔ کپوف کو گرفتار کر لیا گیا اور تقریباً $1 ارب دھوکہ دہی کی پوری حقیقت سامنے آئی۔ جنوری 2020 میں کپوف اور پی ٹی نے دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے متعدد الزامات قبول کیے۔ کپوف کو 30 سال قید کی سزا سنا دی گئی، جبکہ پی ٹی کو 11 سال اور 3 ماہ کی سزا ملی۔ تو ہم جیف کپوف کی کہانی سے کیا سیکھتے ہیں؟ ڈیو ڈیلیجنس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سرمایہ کاری کے مواقع کا باریک بینی سے جائزہ لیں، پروڈکٹ کی قیمت کو سمجھیں اور ممکنہ خطرات سے آگاہ رہیں۔ اس یاد دلاتا ہے کہ بڑے کمپنیاں بھی دھوکہ دہی کا شکار ہو سکتی ہیں اگر وہ اہم تفصیلات کو نظر انداز کرے۔ ڈی سی سولر کا فراڈ ایک انتباہ ہے کہ ہمیشہ دعووں کی تصدیق کریں اور صحت مند شک و شبہات برقرار رکھیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی دلچسپ لگی تو براہ کرم لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ مزید سچی کہانی اور مالی فراڈز کے لیے اگلی بار ملتے ہیں۔ شکریہ۔